مجھے پاکستان جانا ہے۔ کسی بھی طرح انتظامات کرو اور کوئی بہانہ بنانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اٹھا تو نیند سے آنکھیں کھول کے اپنی سیکریٹری کو دیکھنے لگا۔ یعنی خواب میں وہ کتنا بے حال چہرہ دیکھ رہا تھا، اور اب اٹھتے ہی یہ فیصلہ اس کی سیکریٹری کو بھی حیران کر گیا۔ لیکن سر اب وہاں کیا کریں گے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اب کا جانا کسی سے خالی نہیں ہوگا، اور معذرت کے ساتھ میں بہانہ نہیں بنا رہا، حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ سیکریٹری نے حالات سے خبردار کرنا چاہا۔ اسی لمحے ملازمہ ناشتہ لے کر کمرے میں آئی، وہ بھی بات چیت سن چکی تھی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہاں ہے یا نہیں، اور وہاں جا کر کیا کروں گا یہ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ جتنا کہا کرو اتنا ہی کرو، اور تم میرا سامان پیک کرو۔ مجھے آج ہی کی فلائٹ سے پاکستان جانا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے کام کی نیت ذہن میں رکھو کہ تم یہاں کس کام کے لیے ہو اور تنخواہ کیوں لیتے ہو۔ وہ سرد نظروں سے دیکھتا رہا، اپنی بات مکمل کر کے بستر سے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ ان کو کیا ہو گیا؟ آج اتنے عرصے بعد پاکستان کیوں جانے پر بضد ہیں؟ ملازمہ ادھیڑ عمر تھی۔ اس نے سیکریٹری سے حیرانی سے پوچھا۔ شاید وہ اپنے آبائی گاؤں جانا چاہتا ہے، لیکن میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہاں جانا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو؟ وہ فکرمند انداز میں بولا، جو کہتے ہیں مان لو اپنی ہی کر لوگے تو نوکری سے جاؤ گے۔ تم ہی ہو جو اس بچے کا خیال رکھ سکتے ہو۔ اتنی پوزیشن بھی ہے کہ تم اس کے گھر کے جڑی پاشتہ ملازموں میں سے ہو۔ ملازمہ نے تحمل سے مشورہ دیا، لیکن وہاں ہے۔ سیکریٹری چڑھ گیا۔ تم ساتھ جا کر ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہو تو یہ بھی نکال لینا، جہاں بھی جاؤ ماسک پہنے رکھنا۔ یہ بھی بتا دوں؟ ملازمہ نے خفگی سے اسے گھورا۔ تم ابھی تک یہاں موجود ہو؟ شاید تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اگر تمہیں اپنی نوکری عزیز نہیں رہی یا تم رک چکے ہو تو مجھے صاف صاف بتا دو۔ شازم واش روم سے تولیہ کندھے پر لٹکائے باہر آیا اور سیکریٹری کو نظریں گھمائی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے باہر چلا گیا، کیونکہ اب حکم کی تکمیل کرنا اس پر فرض تھا، چاہے اسے اس بات سے کتنا بھی دکھ پہنچے۔ حکم نہ ماننے کی صورت میں اسے نوکری سے نکالنے کا بھی اندیشہ تھا۔ جبکہ شازم سیریل میں مسکرایا۔ اب تم پیکنگ کرو گی یا تمہیں بھی کچھ کہنا پڑے گا؟ ناشتہ کے پلیٹ پر جھکتے ہوئے وہ ملازمہ سے بولا تو وہ گھبرا کر شازم کو کھری کھوٹی سناتی الماری کی جانب بڑھ گئی۔ اس گھر میں وہ بس انہی دونوں کو ہی تنگ کر سکتا تھا۔ ابھی بھی سیکریٹری اور ملازمہ کو خوب ڈرا کر ان کا خون خشک کر کے خود مزے سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ بدقسمت میری گھر میں بوجھ بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ صبح اٹھتی ہے، کام کرتی ہے، اور پھر آدھا کام چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ کیسے اسے سمجھاؤں میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ نہ اس کا باپ اس کے لیے کچھ چھوڑ کے گیا ہے، نہ ماں میرے سر پر بوجھ بنی بیٹھی ہے۔ خدا جانے کب میرا اس سے چھٹکارا ہوگا۔ بدقسمت عورت کو کب تک برداشت کرنا پڑے گا۔ وانیا برتن دھو رہی تھی کہ اچانک چچی کی آواز اسے بلند آواز میں سنائی دی۔ نہیں جانتی اب اس نے کیا کر دیا تھا، جس کے بدلے میں اسے اب خوب ڈانٹ سننی پڑے گی۔ تاو یہاں بیٹھی ہے۔ میں نے تجھے کیا کہا تھا کہ میرے کپڑے استری کر دو، مجھے سمن کے سسرال جانا ہے۔ لیکن تاو کیوں کرے گی؟ تاو میری بیٹی سے جلتی ہے کہ میں نے اس کا رشتہ تم سے چھوٹی عمر میں ہی اچھی جگہ کر دیا، اور تمہارا نہیں کیا۔ تم تو بس یہی چاہتی ہو کہ کسی طرح اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ چچی باورچی خانے میں آ گئی۔ میں یہاں مصروف تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی چچی نے درمیان میں ہی روک دیا۔ ہاں اب بہانے بنا لو۔ کتنی شاطر ہو، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم حسد کر کر میری بچی کی خوشیاں نگلنے سے پہلے۔ چچی نے اپنی تیز زبان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑ کے جھنجھوڑ دیے۔ وہ تکلیف سے کراہی۔ مجھے لگا اب شام کو جائیں گے۔ جب بھی سوچا کہ برتن دھو کر استری کروں گی، ورنہ میں فوراً کر دیتی۔ میں ابھی کر دیتی ہوں، لیکن میرے بال چھوڑ دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ وہ تکلیف سے کرہاتی ہوئے چیخیں دینے لگی۔
लेकिन चाची किसी तरह रहम करने को तैयार न थीं। बालों को झंझोड़ने के साथ अब वो थप्पड़ों की बारिश भी कर रही थी। क्यों छोड़ो? छोड़कर अपनी बच्ची की खुशियां खत्म कर दूं? चाची के सर पर गोया खून सवार था, जैसे जान लेकर ही दम लेगी। उन पर वानिया की चीखें और रहम की इल्तिजाएं भी असर न कर रही थीं। क्या हो गया उम्मी? क्यों मार रही हो? क्या? अब इसने क्या कर दिया? छोड़ो, जाएगी। क्यों अपने हाथ उसके गंदे से रंगना चाहती हो? चुल्लू यहां से। ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। लेकिन तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है? कम अज कम तुमसे तो उम्मीद नहीं थी। इसी लम्हे वानिया की चीखें सुनकर समन दौड़ती हुई आई और उसने बमुश्किल अपनी उम्मी के हाथों से वानिया को छिड़वाया। वानिया की सांस उखड़ रही थी, आंखों से आंसू फिसल कर गालों पर बह रहे थे। ये तो इससे जलती है, इसीलिए ऐसे काम करती है जिन पर मुझे गुस्सा आता है, और तुम इसे क्यों छोवा रही हो? अभी तो मैं इसकी ले लूंगा। हटो तुम, दोबारा बीच में मत आना। अमू ने समन को धक्का देकर दोबारा दानिया को पकड़ लिया था। अगर तुम उसे भी दो तो फिर क्या होगा? मालूम है न, गिल्ली वाले तुम पर तंज करेंगे, कहेंगे कि तुम एक जालिम औरत हो। बेहतर यही है कि इसे छोड़कर सुकून से सांस लो और सब्र से सोचो कि इस बोझ से कैसे जान छुड़ानी है। खुद को तकलीफ मत दो। आज़ादी पाने के चक्कर में समन ने आगे बढ़कर चीख कर अपनी मां को समझाने की नाकाम कोशिश की। बेटी की बात सुनकर वो कुछ हद तक खामोश हो गई। जाओ, जाकर अमू के कपड़े धो दो, इससे पहले कि ये दोबारा तुम्हें की कोशिश करें, और कपड़े इस्त्री करके बर्तन धो लेना। शाम को हमें बाजार जाना है, समझ गई? सिमेने ने वानिया को धक्का देकर बावर्ची खाने से बाहर निकाल दिया था ताकि वो उम्मी के गुस्से से बच सके। अगर इसे काबू में रखना है तो डरा से मत। ये पूरा घर का काम करती है। वैसे भी इसके पास कोई ठिकाना नहीं है, अलिफाफ भी नहीं करेगी। जैसे ही वानिया गई, इसने उम्मी को कुछ कहने की कोशिश की। वो जानती थी कि अब उम्मी इसे कुछ न कुछ जरूर कहेंगी कि वानिया के लिए इसके दिल में रहम क्यों जाग रही है। ताहम वो रहम दिल नहीं थी, बस अपने मुफाद पूरे करना चाहती थी जो घंटों इससे अपने कामों में मसरूफ रखती थी। वानिया अपनी वालिदैन की दुआओं और मिन्नतों से हासिल की हुई इकलौती बेटी थी। इसके वालिदैन को शादी के 7 साल बाद औलाद हुई थी। वो अपने वालिदैन की बहुत लाडली थी। इसके वालिदैन गरीब होने के बावजूद हर ख्वाहिश पूरी करते थे। वानिया के वालिद एक स्टोर के मालिक थे, जबकि वालिदा एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। अपनी पसंद की शादी होने के बाद इसके वालिदैन ने बेटी को हमेशा के लिए रुखसत करके मुकम्मल रिश्ता ख़त्म कर लिया था। जब वो 10 साल की थी तो उसके वालिदैन का एक हादसे में इंतकाल हो गया। वानिया की सारी जिम्मेदारी इसके चाचा के सुपुर्द हो गई। चाचा बज़ाहिर तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जब इसके वालिदैन का इंतकाल हुआ तो उसके बाद उन्होंने वानिया के नाम कुछ जमा पूंजी हड़प कर ली थी। चाचा की एक बेटी समन थी जो नखरे वाली और बहुत बदतमीज़ थी। वालिदैन के जाने के बाद चाचा चाची का रवैया इसके साथ अच्छा नहीं रहा था। वो इसे झिड़कने वाली बातें सुनते रहते। यही नहीं, चाची तो अब इस पर हाथ भी उठाने लगी थी। इसे मार पेट और तशद्दुद का निशाना बनाती रखती थी। चचाजाद समन बज़ाहिर लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन इसे अपने कामों में मुकम्मल दिन उलझे हुए थे। अगर काम पूरा ना होता तो वही काम 2-2, 3-3 बार करवाकर उसकी सज़ा में इजाफा करती रहती थी। जबकि दूसरी तरफ शाजिम सुल्तान एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। वो अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। इसका एक छोटा भाई भी था, लेकिन हादसे में दहशतगर्दों ने इसके माँ बाप और छोटे भाई को तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया, और ये वाक़या शाजिम ने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा था। किस्मत इस पर मेहरबान थी कि वो इस वाक़ये के मौके पर जान बचाकर बमुश्किल से निकल था, लेकिन इसकी ज़हनी हालत खासी ठीक नहीं रही। माँ बाप के जाने के बाद इसका ननियाल वाले इसे संभालने के लिए आगे बढ़े, लेकिन संगीन हादसे की तलखी ने शाजी की जिंदगी बदल कर रख दी। वो कम उम्र ही में गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इस कदर बुराई की लत लग गई कि आज वो अंडरवर्ल्ड का ऐसा नाम था जिसके सुनने से दुनिया कांपती थी।
لیکن حقیقت میں وہ اپنی ہی ذات کے دکھوں سے پچھلے کئی سالوں سے بھاگتا جا رہا تھا۔ شام کو چاچی سمن کے سسرال چلی گئی تھیں کیونکہ انہیں دعوت پر بلایا گیا تھا۔ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے ان کے یہاں لڑکی کا شادی سے پہلے اپنے سسرال جانا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو سمن اور وانیا بازار آ گئی۔ وہ صرف سمن کی چیزیں پکڑنے اور اس کے ساتھ کمپنی کے لیے آئی تھی، ورنہ خریداری تو عید کے دن بھی بمشکل ایک جوڑا اسے چچی لے کر دیتی تھی۔ ابھی بھی بازار آتے ہی سمن نے 2 سوٹ لے لیے تھے۔ ابھی دوسری چیزیں دیکھتی ہی جا رہی تھی، لیکن اسے کچھ پسند نہیں آیا۔ تم یہ کپڑے پکڑو، میں تھوڑی دیر میں اگلی دکان سے ان کے ساتھ میچنگ چوڑیاں اور جیولری دیکھ کر آتی ہوں۔ تم وہاں کیا کرو گی؟ وہاں بھی تو بیٹھ کر بس حسرت سے ساری چیزیں دیکھتی رہو گی۔ تو اپنی دل کی بات کہنے کے بجائے تم یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کر لو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم حسد سے میری چیزیں دیکھو اور پھر لوگوں کو چیزیں لیتے ہوئے دیکھ کر ان پر نظر لگا دو۔ تمہاری نظریں تو بالکل حسدین جیسی ہے، ایک نظر میں سب کچھ جلا کر خاکستر کر دے گی۔ سمن نے کپڑے اور باقی سامان کے بیگز اسے تیمائی اور اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وانیا وہی بینچ پر بیٹھ کر اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنے لگی۔ چاچی اور سمن کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، اور چاچا بھی نام کے لیے تعلقات نبھا رہے تھے۔ اپنی سوچوں میں وہ چاروں جانب اپنی نظریں دوڑاتے ہوئے لوگوں کے ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی مسکرا رہا تھا، لیکن ایک تو وہ تھی جو لوگوں کے ہجوم میں بھی اکیلی اپنی قسمت پر شرمندہ بیٹھی تھی۔ اسے یوں لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے جس کی نظر مجھے اپنے وجود کے پار ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ وانیا چڑھ کر گھبرا گئی اور ارد گرد آنکھوں کا ارتکاز جمانے والے کو تلاش کرنے لگی۔ اچانک اس کی نظر سامنے دکان کے پاس کھڑے لڑکے پر ٹھہر گئی، جس کے پاس سمن کھڑی مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ وانیا حیرت سے کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور سمن کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ آپ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے اور یوں کسی کے ساتھ بات کرنا ٹھیک نہیں۔ اگر چاچا چاچی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ بہت ناراض ہوں گے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ کوئی دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ہمارے محلے کا شخص یہاں موجود ہو تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بات کتنی شرمندگی کی بات ہوگی؟ وانیا ایک ہی سانس میں فکرمندی سے بولتی ہوئی سمن کا بازو تھامے اسے وہاں سے لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ دور ہٹو، کیا بکواس کر رہی ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، جاؤ جا کے وہاں بیٹھو جہاں تمہیں بٹھا کے آئی تھی، اور خبردار اگر کسی کو ایک بھی لفظ کہنے کی ضرورت پڑی تو ورنہ بہت برا سلوک کروں گی۔ امی تو تم پر صرف ہاتھ اٹھاتی ہے، لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی، جان سے مار ڈالوں گی۔ سمن نے آنکھیں دکھا کر وانیا کو جھڑکا، لیکن یہ غلط ہے، تمہارا رشتہ طے ہے۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ سمن نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وانیا حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی توقع نہیں تھی کہ سمن اتنے لوگوں کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے۔ چند راہگیروں نے پیچھے موڑ کر دیکھا اور ہنس کر آگے بڑھ گئے۔ وانیا کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تمہیں ایک بار بھی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جاؤ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، لیکن میں اس رشتے پر راضی نہیں ہوں، سمن دانت پیس کر بولی۔ جواب میں وہ سمن کو پھٹے ہوئے آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ایسے تنگ نظری سے مجھے دیکھنے کی کوشش مت کرو، اب دوسرا تھپڑ بھی کھاؤ گی کیا؟ وانیا کو خاموش کھڑا دیکھ کر سمن نے شدید نگاہوں سے پوچھا، تو مجبور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دل میں چچا اور چچی کی عزت کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس بات سے بہت ڈرتی تھی، لیکن سمن کا رویہ اتوار کو بالکل سنجیدہ تھا۔ دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چچی کو اس بات کی ضرور خبردار کرے گی، ورنہ سمن بلاوجہ اسے جان سے مار ڈالے گی۔ وہ کسی صورت بھی چچا کی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ ہیلو مس، آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟
وہ سمن کا انتظار کر رہی تھی جو کہیں ہجوم میں کھو گئی تھی کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ وانیا انتظار کر رہی ہے۔ سمن کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا سر درد کرنے لگا کہ اچانک ایک لڑکا ماسک پہنے اس کے سر پر کھڑا ہوا اور اجازت مانگتے ہی فوراً وہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ وانیا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کون ہے؟ یہاں سے چلے جائیں، وانیا نے گھبرا کر کہا۔ جانے وہ شخص کون تھا جو چہرہ چھپائے اسے جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، بس پوچھ رہا ہوں کہ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے تو تم پریشان لگ رہی ہو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بلا جے کا بتا دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ کافی دیر تک اسے غور سے دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، جبکہ وانیا اس شخص کی بے تکلفی پر حیران تھی۔ میں نے کہا نہ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں چلانا شروع کر دوں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں کے لوگ لڑکی کے چلانے پر پورے ہجوم کی صورت میں سڑک پر پیٹ کر دیتے ہیں۔ تو تمہاری ہڈی جائے گی، پھر پسلی۔ مجھے مجبور مت کرو، تم جاؤ ورنہ یہاں سے اپنے پاؤں پر گھر جانے کے قابل نہیں رہو گے۔ وانیا میں نہیں معلوم اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ اس نے سخت لہجے میں بات کی اور وہاں سے گھبراتے ہوئے آگے بڑھنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو الفاظ اس نے کہے ہیں ان کا نتیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے یا پھر نہیں۔ تم تو مجھے ایسے رہی ہو جیسے یہاں کوئی بھی مجھے پیٹ کر چلا جائے گا اور میں بس دیکھتا رہوں گا، ہے نا؟ میرے ہاتھ تو ٹھیک ہیں یا میرے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں جو اب مجھے رہی ہیں ایسے؟ وہ وانیا کے مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ وانیا کو سمجھ نہیں آئی کہ عام طور پر تو ایسے بھیڑ بھاڑ میں چھیڑنے والے مرد سے الٹے قدم بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑا تھا۔ اس شخص کی بھوری آنکھوں میں اطمینان نظر آیا۔ شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ہی جانا چاہیے، ورنہ میں اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکوں گی۔ آپ کو تو شرم نہیں آئے گی، مجھے ہی جانا چاہیے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے مڑی تو سامنے سمن کھڑی تھی جو نظریں جمائے ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے عزت کی باتیں کر کے خود یہاں خوش مزاجی میں مصروف ہونا پڑا، میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہوں۔ چلو، آج تمہارا علاج میں امی سے کرواؤں گی۔ آخر تمہیں عزت کا خیال کیوں نہیں آیا؟ کیا لگتا ہے یہ تمہارا ہے؟ کب سے جانتی ہو؟ سمن نے چباتے ہوئے بے ساختہ تالی بجائی۔ دیکھو مس، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خود ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ پریشان کیوں بیٹھی ہے۔ بغیر وجہ کے الزام مت لگاؤ۔ وہ نقاب اٹھا کر آگے بڑھا تو سمن نے ہاتھ کا اشارہ دیکھ کر وہیں رک گیا۔ بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ اب اس کی عزت بچانے کے لیے تم کچھ بھی کہو گے، لیکن آج میں اپنی ماں سے اس کا علاج کروا لوں گی کہ وہ دوبارہ کھلے بازار میں کسی سے آنکھ ملا کر بات نہ کرے۔ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے۔ چلو، یہاں سے چلتے ہیں۔ سمن نے اس آدمی کو فوراً روک دیا اور نظروں سے دیکھا، پھر وانیا کا بازو زور سے پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ وانیا دل ہی دل میں اس اچانک سے کے مارے کانپ رہی تھی۔ پتہ نہیں اب چاچی کا کیا حال ہونے والا تھا، کیونکہ سمن کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ دور کھڑا وہ شخص وانیا کی بے بسی محسوس کر کے جانے کیوں بے چین سا ہو گیا تھا، جیسے کسی نے اس جے کے سینے میں دیا ہو۔ امی اب جانتی ہیں، آج ایک لڑکے کے ساتھ یہ کھڑی باتیں کر رہی تھی اور دیکھنے میں بالکل صاف لگ رہا تھا کہ وہ اسے اچھی طرح جانتی ہے۔ میں نے پوچھا تو اس نے سختی سے انکار کر دیا کہ وہ اسے نہیں جانتی۔ وہ لڑکا بھی یہی کہہ رہا تھا، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس کا لڑکے کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا ہے، اور وہ لڑکا بھی اسے بچانے کے لیے مجھے کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اب آپ ہی پوچھیں، مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سمن نے اس کا بازو پکڑ کر سہ میں آ کر اپنی سے آزاد کیا اور چیختی ہوئی امی کو بتانے لگی۔ وانیا جانتی تھی کہ اگر ابھی وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی بولے گی تو چچی یقین نہیں کریں گی، اور اگر وہ سمن کی حقیقت چچی کو بتا بھی دے تو وہ سمجھیں گی کہ وانیا اپنی بچانے کے لیے نیا جھوٹ بول رہی ہے۔ میں کیا سن رہی ہوں؟ وہ لڑکا کون ہے؟ فوراً بتاؤ ورنہ سے دوں گی تجھے۔ اس گھر میں جگہ دی، تمہیں بڑا کیا، تم پر بہت بڑا احسان کیا، لیکن تم ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہی ہو۔ کم از کم اپنے چچا کی عزت کا تو خیال رکھتی، آنے دو ان کو۔
मैं तुम्हें बताती हूं, अब तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकती। चची को बताने की देर थी। वो वानिया को पकड़ ली। कौन था? तुम्हें कैसे मिल गया जिससे तुमने खिले आम बैठ कर बात कर ली और हमारी इज्जत का ख्याल तक न किया? बताओ, चुप क्यों हो? अब सच सच बताओ वरना तुम्हें सांस छीन लूंगी। चची ने इसे बालों से पकड़कर झंझोड़ा था। वो इस पर चीख रही थी। ऐसा कुछ नहीं है चची। वो लड़का खुद आकर मुझसे पूछ रहा था। मैं इसे नहीं जानती। समन को गलत फहमी हुई है। अब जानती हैं कि मेरे पास ना तो फोन है और ना ही मैंने कभी घर से बाहर निकल कर बात की है। तो फिर मैं किसी लड़के से कैसे बात कर सकती हूं? वानिया ने तेज दर्द से सर हिलाते हुए वजाहत की। अब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मोबाइल दे दो ताकि तुम खिलकर रंग रलियां मिला सको। आओ आज तुम्हारे चाचा को बताती हूं कि उनकी भतीजी क्या गिल खुला रही है। हमारी मोहब्बत और हमारे एहसान का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कम बख्त कुछ तो ख्याल कर लेती। हमारा नहीं तो हुए माँ बाप की इज्जत का सोच लेती। चाची तो बिल्कुल भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि समन अपनी हंसी रोकती हुई इसे खाते देख रही थी। वो जानती थी कि वानिया को कैसे खामोश करवाना है और किस्मत ने इसका साथ दे दिया था। चाची, ऐसा कुछ नहीं है। मैं की किस्म खाकर कहती हूं कि मैं इस लड़के को नहीं जानती। मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो आप और चाचा को रुस्वा कर दे। मेरा यकीन करें। बेइख्तियार रो पड़ी थी। अपने इस गुनाह पर की किस्म खाकर पर्दे में मत छुपाओ। अगर वहां कोई और शख्स देख लेता, मोहल्ले में से कोई और औरत देख लेती तो क्या होता? तुम्हारी चचा तो कहीं मुंह दुखाने के काबिल ना रहते। मोहल्ले की औरतें मुझे जीने नहीं देती। कहती कि मैंने तुम्हें खिली छूट दे रखी है। चची इस पर कर रही थी और वो बेबसी की तस्वीर बनी खाती रही। उम्मी, बस छोड़ दो। मजीद मत। खाएगी तो जाएगी। मैं तो कहती हूं आप उसका रिश्ता ढूंढ कर किसी के साथ रुखसत कर दो, इससे पहले कि ये आपको और अबूव की इज्जत को खाक में मिला दे। इसी तरह इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, वरना ये हमें किसी को भी मुंह खाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। समन काफी देर तक इसे पड़ोती रही, फिर आखिरकार अपनी हंसी रोक कर बोली, तुम्हारी बात ठीक है। तुम्हारे अबू आए तो फिर उनसे बात करके इसका कहीं रिश्ता तय करवा दूंगी। मैं तो कहती हूं कि अगर कोई 2 बच्चों का बाप भी रिश्ता लेकर आए तो मैं इसे रुखसत कर दूंगी। मुझसे इसका वजूद अब इस घर में बर्दाश्त नहीं होगा। चाची ने इस पर करने से हाथ रोक लिया था और वो एक नया करने का इरादा कर रही थी, जबकि समन अपनी मां को इस बात पर बढ़ावा देकर उनकी हिम्मत बढ़ा रही थी। बिल्कुल, बस इसे किसी तरह घर से भगा दो। मैं भी तंग आ गई हूं। समन ने सरहा में हिलाते हुए कहा। इसे था कि वानिया सच बोल देगी और इससे पहले कि वो सच बोल दे, इसने वानिया को घर से रुखसत करने के लिए एक बड़ा झूठ बना लिया था, जिस पर अमल करने के लिए वो जलती पर तेल का काम करके उम्मी को उकसा रही थी। तुम आज मुझे इस लड़की के साथ देख चुके हो ना? कैसी लगी तुम्हें वो लड़की? वो शाम को अपने घर लूटा तो इसने अपने सेक्रेटरी से पूछा, अच्छी लड़की है सर। लेकिन अब क्यों पूछ रहे हैं? सब ठीक है, सेक्रेटरी जान भी ना सका। मुझे वो लड़की चाहिए हर सूरत में। जैसे भी हो इसका नाम पता जाना है। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, मुझे सब कुछ जाना है। शाजिम ने जवाब दिया। वो गहरी सोचों में गुम था, जबकि सेक्रेटरी अपने बास की बात जानकर कुछ थम सा गया था। आज तक इसने कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की थी, मगर घर में मुलाजमीन से भी वो अक्सर दूर ही रहता था, और अब एक लड़की के बारे में जानना इसे तजस्सुस में मुब्तला कर गया था। ना जाने उनके क्या इरादे हैं। लेकिन सर, अब जानकर क्या करेंगे? वो लड़की किसी मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती है और मिडिल क्लास लोग अपनी बेटियों को किसी से दोस्ती रखने नहीं देते। सेक्रेटरी को लगा कि शायद वो दोस्ती के लिए आबाद करने के लिए नाम पता जानना चाह रहा है। जब ये बताने लगा, माना कि ये लोग इज्जतदार हैं, लेकिन इज्जत से पहले अगर उन्हीं लोगों के सामने पैसा फेंको तो ये अपनी ही इज्जतें बीच देते हैं। तुम्हें जितना कहा है इतना ही करो, बाकी मुझे क्या करना है मैं कर लूंगा।
اور اگر میں نہیں بھی کر سکا تو اسے اس کے گھر سے اٹھا لیا جائے۔ جس چیز پر مجھے حق جمانے کا شوق لاحق ہو جائے تو وہ میری دسترس میں چھین کر بھی آ جاتی ہے۔ شاید یہ بات تم بھول چکے ہو یا یاد کروا دوں، اتنا جاننا کافی ہے۔ شازم سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں غرور کی بو آ رہی تھی۔ وہ سب اور تھا۔ یہ ایک لڑکی کا بات ہے سر۔ سیکریٹری صاحب نے جھک کر کہا، جو بھی ہے تم دخل اندازی اور اعتراضات مت کرو، اس سے پہلے کہ میں تم سے برا سلوک کروں۔ شازم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر اب کسی سخت قدم اٹھانے کی بجائے اس لڑکی تک صحیح طریقے سے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ کام صرف ایک شخص ہی کر سکتا ہے۔ اگر آپ منظر عام پر آ گئے تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سب کرنے کی بجائے دوسرا راستہ اپنائیں، وہ بہتر ہے۔ سیکریٹری برسوں سے اس کے ساتھ وفادار تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا باس کسی مشکل میں پڑے، اس لیے اس نے مشورہ دینا ضروری سمجھا۔ تم کس انسان کی بات کر رہے ہو؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اور اس کے سوال پر سیکریٹری نے اب ایک پوری گفتگو کی تحریر اس کے گوش گزار کر دی، جسے سن کر وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا، جیسے وہ اپنے سیکریٹری کے مشورے پر بہت مطمئن ہو چکا ہو۔ وہ جیسے کہنے لگا، تھوڑی دیر کے لیے اسے یہاں بلا لو۔ اوشا مسکرا کر بولا، تو وہ سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ دیکھو بہن، مجھے یہ لڑکی اپنے بیٹے کے لیے پسند ہے۔ دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن اب میرے بیٹے سے شادی کیوں نہیں کروانی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور وہ بھی جو 2 بچوں کا باپ ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی کمی ہوگی جو اب چھپ چھپا کے جلدی میں شادی کر کے رخصت کرنا چاہتی ہے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں کر رہے۔ ہم نے بتا دیا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اور مجھے اپنے پوتے پوتی کی دیکھ بھال کے لیے اس کی ماں چاہیے۔ لیکن اگر اس لڑکی کا کردار ہی اچھا نہ نکلا تو ہم کیا کریں؟ چچی پچھلے 2-3 ہفتوں سے اس کا رشتہ کروانے پر اڑی ہوئی تھی۔ آج ایک عورت اپنے بیٹے کے لیے اسے دیکھنے آئی تو اسے چچی کی بات کھٹک گئی۔ چچی نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جلد از جلد رخصت کروانیا کو یہاں سے لے جائے، اور سامنے والی خاتون زمانہ شناس تھیں، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہمیں تھوڑی جلدی ہے، اس کے بعد میری چھوٹی بیٹی کی بھی شادی ہوگی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ بڑی کی شادی پہلے ہو جائے، ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ چھوٹی کی شادی ہو گئی تو بڑی کی کیوں نہیں۔ چچی گھبرا گئی لیکن وقت پر حاضر ہو گئی۔ بس بہن، آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے اس سے ہم بھی واقف ہیں، اور اب بھی مجھے رشتہ نہیں کرنا۔ معذرت کرو، اب کہیں اور دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں اسے اچھا برا تو مل ہی جائے گا۔ وہ عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تھی، معذرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پیچھے اب چچی وانیا کے سر درد سے گھبرا رہی تھی۔ پتہ نہیں اب کب تک میرے دل پر بوجھ ڈالے گی، لیکن تم فکر مت کرو، اس گھر سے تمہیں میں جلد از جلد رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ اگر 2 بچوں کے باپ سے نہیں ہوئی تو کیا ہوا، 5 بچوں کے باپ سے کروا دوں گی۔ اگر وہ بھی نہ ملا تو کوئی درمیانی عمر کا شخص تلاش کر کے تمہاری شادی کروا دوں گی، لیکن ہوگی لازمی۔ چاچی نفرت کی حد تک اس قدر آگے بڑھ چکی تھیں کہ انہیں وانیا کے آنسو بھی دکھائی دینا بند ہو چکے تھے، حالانکہ وہ تو پہلے بھی نظر نہیں آتے تھے۔ امی، یہ باتیں چھوڑو، میرا بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، وہ بھی اب کے ہاتھ کی بنی ہوئی، بنا کر دو۔ سمن وہیں بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس سب سے وہ تنگ آ گئی، اس لیے اس نے فرمائش کر دی، گوشت نہیں ہے، اپنے ابو کو فون کر کے کہو لے آئے تو میں بنا دوں گی۔ چاچی نے اسے جواب دیا، لیکن میرا ابھی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، آپ اسے بھیج دو، لے آئے گی۔ یہ کس لیے ہے؟ سمن نے سر جھکائے کھڑی وانیا کی طرف اشارہ کیا۔ اگر اسے بھیج دوں تو کیا پتہ یہ گھر سے ہی بھاگ جائے، واپس نہ آئے تو پھر کیا کرو گی؟ اپنے اس عاشق کو فون کر کے بلا لے گی۔ لڑکیوں میں ایسی چال چلانے کے 100 طریقے ہوتے ہیں۔ چچی کو بیٹی کی بات ناگوار گزری۔ وانیا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیسی باتیں کر رہی ہے؟
اس کے پاس تو فون بھی نہیں ہے۔ چلی ایسا کرتے ہیں کہ اسے محلے کی دکان پر بھیج دیتے ہیں۔ جو ابا کے دوست ہیں انہیں فون کر کے بتا دیں گے کہ اسے سامان دے دیں اور ساتھ میں پڑوس کا کوئی بچہ بھی بھیج دیں گے۔ پھر تو وہ نہیں بھاگے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ سمن نے چند لمحے سوچا اور پھر مشورہ دیتے ہوئے وانیا کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں شکایت تھی، وہ بے بسی تھی۔ وہ ایک سخت نظر سے گھورا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بھیج دو، پیسے میرے پرس میں پڑے ہیں، لا کر دو اور لے آئے گی۔ تب تک میں محلے میں کام ہوں گا، ایک عورت سے کسی اور رشتے کا کہلاتا ہوں۔ چاچی وانیا کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ سمن جلدی سے اندر گئی اور پیسے لے کر باہر وانیا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں بے قصور ہوں، اس کے باوجود مجھ پر اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں چھیچی کو تمہارا کچھ بتا دوں گی تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن خدا کے واسطے مجھ پر ظلم ہونے سے روک دو۔ وانیا نے سمن سے پیسے لیتے ہوئے التجا کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ہار مان جاتی تو شاید سمن کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ میں امی کو کہوں گی کہ میری غلط فہمی تھی تو وہ مجھے کہیں گی کہ میں تم پر ترس کھا رہی ہوں۔ اچھا، اگر تم اس گھر سے چلی جاؤ تو سکون سے رہو گے۔ ہاں اتنا کر سکتی ہوں کہ اب تمہارا رشتہ کسی بوڑھے دو بچوں کسی کے باپ سے نہیں ہوگا، باقی اس گھر سے تمہیں اب جانا ہی ہوگا۔ جانے سمن کو اس پر رحم آیا تھا، پھر اس کے پیچھے بھی کوئی چال تھی، وہ سمجھ نہیں پائی۔ لیکن مجھے شادی نہیں کرنی، وانیا عذر بولی۔ ایک نہ ایک دن تمہیں شادی کرنی ہی ہو گی، آج کر لو تو کیا ہوا؟ اب زیادہ بحث مت کرو، جاؤ جا کر سامان لے آؤ، میں فون کر کے بتاتی ہوں۔ سمن سخت لہجے میں بول کر اسے پیسے پکڑائے اور اندر چلی گئی، جبکہ وانیا سست روی کے ساتھ گھر کا بیرونی دروازہ پار کر گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آنے والی زندگی اسے کس طرح بدل کر رکھ دے گی۔